قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سامعین محترم، حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ شروع سے اس کا ذکر آ رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امرنی ربی بتسع، کہ میرے رب نے مجھے 9 باتیں کرنے کا خصوصیت کے ساتھ حکم دیا ہے کہ ان 9 کاموں کو خصوصیت کے ساتھ کرنا ہے. پہلا عمل اور پہلا کام خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے جلوت میں بھی اور خلوت میں بھی. اور دوسری نمبر چیز وہ ہے وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا، کہ انصاف، عدل اور انصاف کی بات کہنا غصے میں اور رضامندی میں. وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا، کہ عدل اور انصاف کی بات کرنا ہے فی الغضب، چاہے غصے کی حالت میں ہو، والرضا اور رضامندی کی حالت میں ہو. دونوں حالتوں میں عدل اور انصاف سے کام لینا ہے. آج اگر ہم اپنے گھریلو حوالے سے لے لیں اور معاشرتی حوالے سے لے لیں اور اسی طرح اپنی ملکی حوالے سے لے لیں، تو جتنے بھی فسادات برپا ہو رہے ہیں ان تمام فسادات کی جڑ اور بنیاد وہ یہ ہے کہ عدل اور انصاف نہیں. ہم نے عدل اور انصاف کو چھوڑا ہوا ہے. اگر کچھ لوگ عدل اور انصاف کرنا چاہتے ہیں تو وہ عدل اور انصاف کی جگہ میں عدل اور انصاف کو جانتے نہیں ہیں. کچھ لوگ عدل اور انصاف جاننے کے باوجود بھی عدل اور انصاف کو چھوڑ دیتے ہیں. گھریلو زندگی میں اگر میاں بیوی کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ عدل اور انصاف نہ ہو، ویسے چوری چکائی ہو، یا اولاد کے درمیان عدل اور انصاف نہ ہو، اولاد کا تو ظاہر ہے اگر اولاد میں برابری نہیں کرے گئے والدین اور ان میں عدل اور انصاف سے کام نہیں لیں گے تو کچھ اولاد ایسی ہوتی ہے جن کے ساتھ بے انصافی ہوتی ہے، وہ احساس کمتری میں پڑ جاتی ہے. ان میں احساس کمتری آ جاتی ہے اور ان کے دل و دماغ میں نفسیاتی طور پر یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، والدین ہمیں ناپسند کرتے ہیں. یا اسی طرح دوسرے حوالے سے لے لیں. بہرحال عدل اور انصاف کی بات کرنا ہے وہ غصے کی حالت میں اور رضامندی اور خوشی کی حالت میں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، کہ اے ایمان والو کونوا قوامین، قائم رہو بالقسط، انصاف پر، عدل اور انصاف پر قائم رہو. شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، عدل اور انصاف پر قائم رہو ہر حالت میں. اگر گواہی دینے کی ضرورت پڑے تو گواہی، سچی گواہی دینے سے پیچھے مت ہٹو، اگرچہ یہ گواہی تمہیں اپنے خلاف بھی دینی ہو، جسے اقرار کہتے ہیں، تو تب بھی پیچھے مت ہٹو. شہداء للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دو. ولو علی انفسکم،
اگر کہ یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو، اپنا نقصان ہو رہا ہے تب بھی اپنے خلاف گواہی دے رہا ہے عدل اور انصاف کے لیے، اور یہ اپنے خلاف جو گواہی ہے تو اسے اقرار کہتے ہیں۔ اول والدین، اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دو اگر کہ یہ گواہی تمہیں اپنے والدین کے خلاف دینی پڑے، والاقربین، اور اس طرح رشتہ داروں کے خلاف ہو، ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اور خدا تعالیٰ کے لیے جس کے خلاف ہم گواہی دے رہے ہیں تو اس بات کو مت دیکھو اگر وہ امیر ہو تو یہ دل و دماغ میں مت لاؤ کہ یہ مالدار شخص ہے، اس کے خلاف گواہی نہیں دیتا ہوں، ایسے نہ ہو کہ اس کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں۔ یا وہ اگر فقیر ہے تو یہ مت سوچو کہ اگر اس کے خلاف گواہی دوں گا تو اس کا نقصان ہو جائے گا، اس چیز کو نہ دیکھو، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یکن غنیا او فقیرا، جس کے خلاف گواہی دے رہے ہو اگر وہ شخص مالدار ہے، او فقیرا، یا غریب اور فقیر ہے، فاللہ اولی بہما، تو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ تعلق ہے ان دونوں کے ساتھ، تم سے زیادہ تعلق ان دونوں کے ساتھ ہے، اس لیے کہ تمہارا جو تعلق ان دونوں کے ساتھ ہے، اس غریب اور فقیر کے ساتھ، تو وہ تعلق بھی تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور جو تعلق تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے ان دونوں کے ساتھ اس تعلق سے بہت زیادہ بڑھ کر ہے، بہت زیادہ بڑھ کر ہے۔ تو جو تعلق تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے ان کے ساتھ، تو وہ تعلق بہت زیادہ بہتر ہے یا جو اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تعلق بہتر ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خیر خواہ ہے، تم سے بہت زیادہ خیر خواہ ہے اس امیر اور غریب کا اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینی چاہیے اگر کہ وہ مالدار اور غریب کے خلاف ہو، اس چیز کو تم مت دیکھو، اللہ تعالیٰ کا زیادہ تعلق ہے ان کے ساتھ تم دونوں سے۔ فلا تتبعوا الہوی، سو دل کے خواہشات کی تابعداری مت کرو، ان تعدلوا، کہ تم انصاف سے پھر جاؤ، انصاف کرنے میں دل کی خواہشات کی تابعداری مت کرو، وَإِن تَلْوَوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم گواہی دینے میں کج بیانی سے کام لوگے، اپنی زبان کو توڑ مروڑ کے ذکر کرو گے کوئی بات، او تعرضوا، یا اعراض کرو گے، منہ پھیرو گے، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو اعمال تم کرتے ہو ان تمام اعمال سے واقف اور خبردار ہے۔ یہ جو آیت مبارک ہے سورۃ النساء کی، اور اسی طرح دوسرے جو آیتیں نازل ہوئی ہیں عدل اور انصاف کے متعلق، تو ان تمام آیات کا خلاصہ اور مقصد اور غرض اور غایہ یہ ہے کہ دنیا میں امن و امان کے لیے عدل اور انصاف کا ہونا ضروری ہے، پوری کائنات، پوری دنیا میں امن اور امان قائم کرنے کے لیے عدل اور انصاف کا ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، اور پھر آدم علیہ السلام کے بعد یکے بعد دیگرے دوسرے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا کر، اور کئی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، کئی صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ ان تمام کا غایہ، ان تمام کا مقصد یہی ہے کہ دنیا میں عدل اور انصاف قائم ہو جائے، دنیا میں برابری ہو، دنیا میں انصاف ہو، ظلم نہ ہو، ظلم ختم ہو جائے، عدل اور انصاف قائم ہو جائے، اور اسی کے ذریعے سے امن اور امان قائم ہو جائے، اور ہر فرد انسانی جو بھی ہے ہم میں سے، ہر ایک فرد کو، ہر ایک شخص کو اپنے اپنے دائرہ اختیار میں عدل اور انصاف کو اپنا شعار بنانا ہے۔ اگر آپ ایک گھر میں بڑے ہو
تو آپ کا اتنا ہی دائرہ اختیار ہے کہ آپ اپنے گھر میں سرپرست ہو، اپنے گھریلو حوالے سے عدل اور انصاف کو قائم رکھو۔ اگر آپ معاشرتی حوالے سے بڑے ہیں، سرپرست اور نگہبان ہو، تو تمہارا اتنا ہی دائرہ اختیار ہے، اپنے دائرہ اختیار میں رکھ کر عدل اور انصاف کو قائم کرو۔ اگر آپ ایک ادارے میں ہو اور ادارے میں اگر آپ ایک افسر ہیں تو آپ کا اتنا ہی دائرہ اختیار ہے، اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر انصاف کو قائم کرو۔ اسی طرح جو جتنے اختیار مند ہے اتنے ہی اپنے دائرہ اختیار میں عدل اور انصاف قائم کرنا اس پر ضروری اور لازم ہے۔ اور جو لوگ سرکش ہیں، واعظ و نصیحت، دعوت و تبلیغ پر، وہ عدل و انصاف پر نہیں آتے اور اپنی سرکشی پر اڑے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کو عدل و انصاف پر لانے کے لیے قانونی سیاست کی ضرورت پڑتی ہے کہ ان کو قانوناً عدل اور انصاف پر قائم کیا جائے اور ان کو تعزیری سزا دی جائے، ایک مناسب طریقے سے ان کو تنبیہ کی جائے تاکہ وہ عدل اور انصاف پر مجبور ہو جائے۔ تو قرآن پاک کی جتنی آیات ہیں اور حضور علیہ السلام کی احادیث، ان آیات اور احادیث کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک انسان وہ عدل اور انصاف کو اپنائے اور اپنے دائرہ اختیار میں عدل اور انصاف پر قائم رہے، اور اپنے دائرہ اختیار میں عدل اور انصاف کے مطابق وہ فیصلہ کرے۔ اور اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو عدل اور انصاف کے متعلق رکاوٹ بننے والی چیزیں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا ہے۔ اور رکاوٹ بننے والی چیزوں میں سے پہلی چیز وہ کسی کی محبت اور قرابت یا دوستی ہے۔ لازمی بات ہے، اگر آپ کسی کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، اگر وہ آپ کا دوست ہے تو دوستی آڑے میں آئے گی کہ یہ میرا دوست ہے، اس کے خلاف گواہی نہیں دیتا ہوں، یا یہ میرا رشتہ دار ہے، اس کے خلاف گواہی نہیں دیتا ہوں۔ یا اسی طرح جو قاضی ہوتا ہے، فیصلہ کرنے والا، جو اختیار مند اور جج ہے، وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ میرا قریبی رشتہ دار ہے، اس کے خلاف میں فیصلہ نہیں کرتا ہوں۔ یا اسی طرح یہ میرا دوست ہے، اس کے خلاف میں فیصلہ نہیں کرتا ہوں۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا ہے۔ ان یکن غنیا او شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دو اگر کہ یہ گواہی تمہیں اپنے خلاف دینی ہو یا اپنے والدین کے خلاف دینی ہو یا اسی طرح دوسرے رشتہ داروں کے خلاف۔ اور دوسری چیز جو عدل اور انصاف کے آڑے میں آتی ہے تو وہ دشمنی ہے۔ دشمنی ہے، کسی کے ساتھ ناراضگی ہے۔ اگر تمہیں کسی کے خلاف گواہی دینے ہیں اور اس کے ساتھ تمہاری ناراضگی ہے اور اس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، جیسے بھی اس کے ساتھ ناراضگی ہے تو آپ عدل اور انصاف سے گواہی دیں گے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے ساتھ میری ناراضگی اور میری دشمنی ہے، میں اس کے خلاف گواہی دوں گا، اس کے حق میں گواہی نہیں دوں گا، یا گواہی اس کے خلاف ہو اور آپ اس کا اور بھی الٹ پلٹ کر دیں۔ اور اسی طرح جو قاضی ہوتا ہے، جج ہوتا ہے یا اختیار مند ہوتا ہے اور کسی کے درمیان اسے فیصلہ کرنا اور عدل اور انصاف قائم کرنا ہے تو ان کے ساتھ ناراضگی اور دشمنی کو نہیں دیکھے گا بلکہ عدل اور انصاف کو قائم کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہداء للہ ولو علی انفسکم، گواہی دو اللہ تعالیٰ کے لیے، ولو علی انفسکم، اگر کہ یہ گواہی تمہیں اپنے خلاف دینی ہو، جسے اقرار کہتے ہیں، اول والدین، یا والدین کے خلاف ہو، والاقربین، یا رشتہ داروں کے خلاف ہو، ان یکن غنیا او فقیرا، اور جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو اگر وہ مالدار ہے یا فقیر ہے، فاللہ اولیٰ بہما، سو اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے تمہارے بنسبت۔ تو قرآن پاک کی آیات اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور احادیث، ان میں جو عدل اور انصاف کا ذکر ہے تو اس عدل اور انصاف کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں امن اور امان قائم ہو جائے
اور میں نے شروع میں بتا دیا کہ ہماری زندگی میں امن اور امان کیوں نہیں ہے، سکون کیوں نہیں ہے، بے چینی ہے، تو اس کا اصل وجہ اور جڑ یہی ہے کہ ہم میں عدل اور انصاف نہیں ہے۔ اگر ہم خود اپنے ذات کو لے لیں تو ہم اپنے ذات کے ساتھ بھی عدل اور انصاف نہیں کرتے ہیں، خود پر ظلم کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور وہی ظلم کی ظلمت اور تاریکی ہمارے اندر وہ کھٹکتی رہتی ہے اور بے چینی کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ظلم ہے، حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑنا ظلم ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑنا ظلم ہے، یہ تو تاریکی ہے۔ اور اسی طرح ہمارے گھروں میں اگر بے چینی ہے اور سکون نہیں ہے تو یہی ہے کہ عدل اور انصاف نہیں ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں لے لو اور اسی طرح پوری دنیا کی سطح پر لے لو، اگر بے چینی کا عالم ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ عدل اور انصاف نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا اور انبیاء کو اپنا خلیفہ بنایا، خلیفۃ اللہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب بنے ہیں، تو وہ اس لیے کہ وہ عدل اور انصاف کو قائم کریں تاکہ پوری دنیا میں امن و امان آ جائے۔ اور اس کی بنسبت ہو کہ ہم میں سے ہر ایک فرد انسانی وہ اپنے دائرہ اختیار میں عدل اور انصاف کو قائم کرے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو عمراء ہیں، جو سرپرست ہیں اور جو نگہبان ہیں، ان کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عدل اور انصاف کو قائم کریں۔ اس لیے جو امیر ہوتا ہے، جو سرپرست اور نگہبان ہوتا ہے، اس کے ماتحت کئی افراد ہوتے ہیں۔ ہمارے اس ادارے میں لے لو، جو ایک افسر ہے تو اس کے ماتحت 100 افراد بھی ہیں، 100 آدمی کام کر رہے ہیں، 200 آدمی کام کر رہے ہیں۔ جس کا جتنا زیادہ مرتبہ ہوگا اس کے ماتحت جتنے زیادہ افراد ہوں گے اتنا ہی بہت زیادہ اسے عدل اور انصاف سے کام لینا ہوگا، اتنا ہی اسے عدل اور انصاف سے کام لینا ہوگا۔ اسی لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امیر و حاکم خواہ وہ 10 آدمیوں کا امیر و حاکم کیوں نہ ہو، قیامت کے دن اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی گردن میں توق ہوگا، ایک توق اس کی گردن میں ڈالا گیا ہوگا، یہاں تک کہ اس کو اس توق سے یا تو اس کا عدل نجات دلائے گا یا اس کا ظلم اسے ہلاک کر دے گا۔ حدیث کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ہر حاکم خواہ وہ عادل ہو، انصاف کرنے والا ہو، یا ظالم اور ظلم کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کے دربار میں باندھ کر حاضر کیا جائے گا، باندھا ہوا ہوگا، اور پھر تحقیق کی جائے گی، معلومات کیے جائیں گے، اور اسی طرح اس کے عمل نامے کو پھرولا جائے گا۔ جب عادل ثابت ہوگا تو نجات پا جائے گا، اور اگر ظالم ثابت ہو جائے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے، اپنے ساتھ بھی عدل اور انصاف کو قائم رکھنا چاہیے، اور اپنے گھر میں بھی اور اپنے معاشرے میں بھی عدل اور انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مشہور روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ خبردار سن لو یہ بات، کلکم راع، تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے، سرپرست ہے اور ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک نگہبان سے، ہر ایک سرپرست ہے اور ہر ایک ذمہ دار سے اس کے ماتحتوں کے متعلق پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ کے ماتحت، آپ کے ذمہ داری کے اندر، آپ کے نگہبانی کے اندر اتنے افراد اور اتنے آدمی تھے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ فالامام الذی علی الناس راع، پس جو شخص لوگوں کا امام ہو، مسجد کا امام نہ، یہ تو بہت کمزور ہوتا ہے، غریب، یہ تو بڑا ناچار ہوتا ہے۔ فالامام الذی، حاکم ہو، جو لوگوں کا حاکم ہو، یہ امام بھی ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہے، ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، پیچھے تو نہیں ہٹ رہے ہیں۔
لیکن احادیث میں امام سے امامت کبریٰ مراد ہے، یہ امامت صغریٰ ہے، چھوٹی امامت اور ذمہ داری ہے۔ امامت کبریٰ جیسے ہمارے حکمران ہیں، یہ مراد ہے کہ یہ لوگوں کا نگہبان ہے، لوگوں کا سرپرست اور ذمہ دار ہے، اور وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اس سے اس کے ماتحتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ہمارے جو حکمران ہیں، دیکھو حکمرانی اور عدل اور انصاف کے قرآن اور احادیث میں جتنی زیادہ فضیلت آئی ہے، اتنی ہی زیادہ وعیدیں ہیں اس کے چھوڑنے پر۔ اگر ایک حکمران حکمرانی صحیح نہیں کرتا ہے، ایک ذمہ دار اپنی ذمہ داری پوری نہیں ادا کر رہا ہے، اس سے ساری رعیت اور سارے رعایا اور سارے ماتحتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فالامام الذی راع فالامام الذی علی الناس راع، پس جو حاکم وہ لوگوں کا نگہبان ہے اور سرپرست ہے، اس سے لوگوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ والرجل راع علی اہل بیتہ، اور ہر شخص وہ اپنے اہل و عیال کا نگہبان ہے۔ یہاں پر جتنے بھی افراد ہیں جو شادی شدہ ہیں، وہ اپنے اہل و عیال کا نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، سرپرست ہے، نگران ہے۔ اس سے اپنے اہل و عیال کے متعلق پوچھا جائے گا، اس کی بیوی کے متعلق پوچھا جائے گا، اس کے بال بچوں کے متعلق پوچھا جائے گا، اور پوچھا جائے گا تو سر فہرست دین اور دینداری کے متعلق پوچھا جائے گا کہ ان میں دین اور دینداری کتنی تھی، ان کے ساتھ کتنا عدل اور انصاف سے آپ نے کام لیا ہے، ان ساری چیزوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور اسی طرح والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا، عورت جو گھر میں ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، گھر کی نگہبان ہے، وہ ولدی اور اولاد کی نگہبان ہے۔ یہاں سے ہم جاتے ہیں تو لازم بات ہے گھر کے متعلق پوچھتے ہیں، فلاں چیز کدھر گئی، فلاں چیز کدھر ہے، بچہ کیوں بگڑ گیا ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں، وہ نگہبان اور سرپرست ہے، اس بات کی اس کو جواب دہی کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن میں اس سے پوچھا جائے گا کہ شوہر کے گھر کی کیا حالت کی اور اس کی اولاد کی، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، اس عورت سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا ان کے متعلق۔ وَعَبْدُ الرَّجُلِ الرَّاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، اور اسی طرح ایک غلام اپنے آقا اور اپنے سردار کے مال کا نگہبان ہے اور سرپرست ہے، وہ مسئول عنہ، اس سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تمہارے پاس تمہارے آقا کا مال وہ تمہاری ذمہ داری اور سرپرستی میں تھا۔ اسی لیے جو غلام ہوتے ہیں وہ گھر میں اندر باہر ہوتے رہتے ہیں، ہر ایک چیز ان کے سامنے پڑی ہوتی ہے۔ جیسے آج کل نوکر لے لو، نوکر لے لو، مزدور لے لو، وہ بھی اس میں آ گیا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اس ادارے میں وہ نگہبان ہے، سرپرست ہے، ذمہ دار ہے، ہر ایک چیز کا ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا، اس سے اس کی مالک کی چیز کے متعلق کہ کتنا انصاف اس کے ساتھ کیا ہے، کتنی ضائع کی ہے، کتنی میں لاپرواہی سے کام لیا ہے۔ تو غلام میں نوکر چاکر بھی آ گئے، مزدور بھی آ گئے، سبھی آ گئے، اس لیے وہ بھی تو اپنے مالک کی چیز کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ استعمال کرنے کے متعلق، خرچ کرنے کے متعلق، ان ساری چیزوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ الا کلکم راع، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا خبردار، کلکم راع، کہ تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے، سرپرست اور نگران ہے، ذمہ دار ہے۔ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر شخص، ہر نگہبان سے اور ہر سرپرست اور ذمہ دار سے اس کے ماتحتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 باتوں کے کرنے کا خصوصیت کے ساتھ حکم کیا ہے، اس میں سے دوسری بات یہ ہے وَكَلِمَةُ الْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَاءِ، کہ عدل اور انصاف کی بات کرنا ہے
غصے کی حالت میں بھی، ناراضگی کی حالت میں بھی، اور رضامندی کی حالت میں بھی۔ یہ نہ ہو کہ غصے کی حالت میں بھی بے انصافی سے کام لے لے، یا اسی طرح رضامندی کی حالت میں بے انصافی سے کام لے لے۔ اور عدل اور انصاف یہ ہمارے گھر میں، ہمارے اپنے اندر، ہمارے گھر میں اور ہمارے معاشرے میں اور ہمارے اداروں میں یہ امن اور امان اس سے قائم ہو سکتا ہے، باقی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کی طرفداری میں لگ جائیں اور ہر فرد کو عدل اور انصاف کو چھوڑ دے تو لازمی بات ہے بگاڑی بنے گا، فسادات ہی پھر برپا ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا حکم حضور علیہ السلام کو فرمایا ہے کہ اس کو ہم اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں، جزء لا ينفک، جہاں پر بھی جائیں، جہاں بھی ہم رہیں، عدل اور انصاف سے کام لینا چاہیے، چاہے رضا میں ہو اور چاہے نارضا میں ہو۔